اس کی میموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ شلوم سے عشاء میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ یہ عشاء میں سبوں کے دلوں میں شانتی، شلوم ٹھہری رہے۔ اگر ہماری فیملی میں کسی فیملی ممبر کا نام ایش یا عیشا ہے تو اس کا عبرانی میں مطلب ہوتا ہے درخت، اور ایش کہتے ہیں درخت، اور ایش کہتے ہیں آدم کو۔ ایش یاد رکھنے کے لیے یہ میں بول رہا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں ایش یا عیشا کسی کا نام ہے تو ایش کہتے ہیں آدمی کو، اور عیشا کہتے ہیں عورت کو۔ انگور کا حقیقی درخت یعنی ایش میں ہوں، اور میرا باپ باغبان ہے۔ باپ یعنی آہابا، عبرانی میں آہابا یعنی خدا محبت ہے۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیزدار سبزی، یہودی نشان چاہتے ہیں، یہ نشان ہے، اور ہر درخت یہ بھی نشان ہے، درشتانت ہے، جس میں اس کا بیزدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں۔ روحانی طور پر ان میں مکاشفہ ہے، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما، یعنی ایش کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا، زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا ایش، یعنی حیات کہتے ہیں زندگی کو، اور نیکو بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اس لیے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، یہ ایش ہے نیکو بد کی پہچان کا ایش۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی، اور باغ کے بیچوں بیچ میں حیات کا ایش، حیات کا درخت، یہ دو ایش ہیں، یعنی دو آدمی ہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت میں حیات کا درخت یعنی زندگی کی روح کی شریعت یعنی حیات کا درخت، زندگی کا ایش مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دی، یعنی نیکو بد کی پہچان کا درخت ایش۔ اب دو عیشا بھی ہیں، عیشا عبرانی میں عورت۔ پہلی عیشا نے، عورت نے گناہ کو جنم دیا، اب دو عیشا بھی ہیں۔ پہلی عیشا نے، عورت نے گناہ کو جنم دیا، وہ ہے پہلی عیشا ہے، عورت ہے ہوا، اور وہ کس سے تھا؟ اور کائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستے کے تھے۔ عبرانی میں ناپاک
روح کو کہتے ہیں جس میں جسمانی اچھا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں عبرانی میں راہ. ریش الف آر اے راہ یعنی ایول اسپرٹ، اس میں جسمانی اچھا ہوتی ہے. اور اس راہ میں یعنی ایول اسپرٹ میں، ناپاک روح میں کون سی اچھائیں ہوتی ہیں؟ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ. یہ راہ یعنی ایول اسپرٹ کا، یہ ایول اسپرٹ کے اندر اچھا ہوتی ہے. غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، یہ کام کرواتی ہیں راہ عبرانی میں، اور ایول اسپرٹ ناپاک روح. سب سے پہلے ایول اسپرٹ نے حوا اور آدم سے یہی کام کروایا، یعنی حرام کاری. تو اس میں سے بیٹا پیدا ہوا یعنی کین. جب حرام کاری آئی تو وہ اس نے کسی کا قتل کیا، اور قتل ہوا محبت کا، کیونکہ روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی، کیونکہ خداوند محبت ہے. اور عبرانی میں روح کہتے ہیں پاک روح کو. مگر روح کا پھل، اس میں روحانی اچھا ہوتی ہے، پاک اچھا. اور پاک روح کو کہتے ہیں، روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی شریعت مخالف نہیں. اور جو مسیح یشوع کے ہیں، انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. حرام کاری سے بھاگو. جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، جو جسم سے ہیں، جسم میں جن کے بدن میں راہ یعنی ایول اسپرٹ کی اچھا ہے. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں، کیونکہ سچائی کی روح باپ کی طرف سے نکلتی ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، مطلب راہ ایول اسپرٹ. ان کی کلپنائیں، اچھائیں، نیت، ارادے، ان کی کلپناؤں میں جسمانی اچھا چلتی رہتی ہے. لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، یعنی روح کا مطلب روح القدس. اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. بدن میں جسمانی اچھا پیدا ہوتی ہے تو وہ ایول اسپرٹ یعنی راہ عبرانی میں ناپاک روح کے دوارا ہوتی ہے. اور روحانی اچھا جو ہے وہ پاک روح کے دوارا پیدا ہوتی ہے، یعنی روح. جو جسم سے پیدا ہوا ہے یعنی جسمانی ارادے سے، جسمانی اچھا سے، بدن کی خواہش سے، وہ جسم ہے. اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے. مگر لونڈی کا لڑکا جسمانی طور پر، اور آزاد کا لڑکا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا. ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گواہ
دو عہد ہیں، ایک کوہ سنا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ حاضرہ ہے، اور حاضرہ عرب کا کوہ سنا ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہی ہماری ماں ہے۔ عیشا نے یعنی کنواری مریم نے، پہلی جو عیشا تھی اس نے گناہ یعنی موت کو پیدا کیا، دوسری عیشا جو ہے یعنی کنواری مریم، اس نے عیش کو یعنی زندگی کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، وہ ہے مسیح یسوع۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئی، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس روح تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، جو کنواری عیشا یعنی مریم تھی۔ اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ مبارک ہے ہر ایک جو کی راہوں پر چلتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور شادات مند ہوگا، تیری بیوی یعنی عیشا تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، تیری اولاد تیرے دسترخوان پر جیتون کے پودوں کی مانند عشیر یعنی مسا ہوگی۔ دو ہی عیش بھی ہیں، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جس کے کان ہو وہ سن۔ کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے؟ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے عیش میں سے، عیش مطلب درخت، جو خدا کے فردوس میں ہے، پھل کھانے کو دوں گا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت عیش کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں، دروازہ مطلب عبرانی میں دلت، داخل ہوں گے۔ اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت عیش اور مقدس شہر میں سے، جن کا اس کتاب میں ذکر ہے، اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ امید کے برآنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا عیش ہے۔ آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے۔ شانتی دینے والی بات جیون ورش ہے، زندگی کا درخت ہے، عیش ہے، پرنتو
उल्ट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। नीति वचन 15 बाब 4 आयत में। अमसाल नीति वचन 13 बाब 2 आयत। आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा। आदमी के कलाम का फल उसको नेकी से आसूदा करेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, पहला पत्रस 3 बाब 10 आयत, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का ईश बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं, मुबारक हैं। इस तरह हर एक अच्छा दरख्त ईश अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। और फल जुबान में। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा। क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है, यानी लफ्ज़ों से, शब्दों से। हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, वो रूहुल कुद्स की तरफ से हैं या नहीं, उनकी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी है या नहीं। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, ईश, वो काटा और आग में डाला जाता है। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़बेरी से अंगूर। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? कि जो दिल में भरा है वो ही मुंह पर आता है। कि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, पर जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। रास्तबाजों की बाबत कहो कि भला होगा, क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। इस यीशु में आप सबों की सलामती हो।